اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مناظرہ مرغ با صیاد در ترہب و درمانی ترہبی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرد ازاں امت خود را کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی پرند کا شکاری کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے کے بارے میں مناظرہ جس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پرندے نے اس سے کہا، اے خواجہ خلوت میں نہ ٹھہر، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت اچھی نہیں ہے۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ اے فضول، تو نے بدعت کیوں اختیار کر لی؟ جمعہ اور نماز میں جماعت ضروری ہے، بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے بچنا، صبر کے ماتحت بد مزاجوں کی تکلیف برداشت کرنا، ابر کی طرح لوگوں کو نفع پہنچانا۔ اے بابا، خیر الناس ان ینفع الناس، یعنی بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اگر تو پتھر نہیں ہے تو ڈھیلوں سے دوستی کیسی؟ مرحوم امت کے درمیان رہ، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوڑ، محکوم بنا رہ۔ اے بیٹا، جبکہ جماعت رحمت ہے تو کوشش کر تاکہ تو رحمت سے سر کا تاج حاصل کر لے۔ اس کے جواب میں چالاک شکاری نے کہا، سمجھ لے یہ متعلقاً نہیں ہے جو تو نے کہا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسلام جمعہ اور جماعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، رہبانیت اس کے منافی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ لوگوں کی بدخلقی پر صبر کرو اور ابر کی طرح لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ڈھیلوں سے دوستی کرنا پتھر کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ عوام سے مل کر زندگی گزارنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الجماعت رحمت و غرقت عذاب، یعنی وہ جماعت رحمت ہے، الگ رہنا عذاب ہے۔ اس چالاک شکاری نے کہا کہ جماعت کو تنہائی پر مطلقاً فضیلت نہیں ہے، بسا اوقات گوشہ تنہائی جماعت سے افضل ہوتا ہے، اگر برے ساتھی ہوں تو تنہائی افضل ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، برے دوستوں سے تنہائی بہتر ہے۔ نیک بد کے ساتھ کب بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے بد ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کی عقل میں پختگی نہ ہو وہ عقل مند کے نزدیک پتھر اور ڈھیلے کی طرح ہے، جو نااہل ہے وہ گدھے کی طرح ہے۔ اس کی صحبت بالکل رہبانیت ہے، اس کا ہوش گدھے کی طرح چارے کی طرف ہوتا ہے۔ اس سے بھاگ تاکہ تو بے ہنر نہ رہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر آنے والا پہنچنے والا ہے، جو کچھ اس وجہ کے سوا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ملک اور مالک اس کے مالک کا عکس ہے۔ اے بیٹا، اگرچہ سایہ شخص کا عکس ہے تو سائے سے کبھی پھل نہ کھائے گا۔ آگاہ سایہ کے ذریعے شخص کو ڈھونڈ لے، مسبب کی طرف جا، سب سے گزر جا۔ جسمانی دوست کا رخ موت کی طرف ہے، اس کی صحبت منحوس ہے، چھوڑنی چاہیے۔ اس کا حکم بھی اس کا قبلہ کا حکم ہوگا، جبکہ وہ مردے کا جویاں ہے اس کو مردہ سمجھ۔ جو اس قوم کے ساتھ ہو وہ راہب ہے، کیونکہ ڈھیلا اور پتھر اس کا ساتھی ہے۔ بے وجود پتھر اور ڈھیلے سے گزر جا، بخشش کے لیے لعل کی کان میں جا۔ ڈھیلا اور پتھر خود کسی کی رہزنی کرتے ہیں، ان ڈھیلوں سے لاکھوں آفتیں پہنچتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بے عقل انسان عقل مند کے نزدیک ڈھیلا اور پتھر ہے۔ بے عقل انسان پتھر تو کیا بلکہ گدھا ہے، اس کے ساتھ رہنا ایسا ہی برا ہے جیسا کہ تو رہبانیت کی برائی کر رہا ہے۔ اس بے عقل انسان کو
کو چرنے اور کھانے کی فکر ہے اس کی صحبت بے ہنر بنا دے گی۔ اس بے عقل کا مقصود جبکہ غیر حق ہے وہ بالکل فنا ہو جائے گا، بلکہ وہ فنا شدہ ہے۔ جو چیز ہونے والی ہے سمجھو کہ ہو چکی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ممکنات بمنزلہ سائے کے ہیں اور سایہ مفید نہیں ہے۔ ممکنات اور کائنات سے گزر کر ذات باری سے علاقہ قائم کرنا چاہیے۔ غیر اللہ جو فانی ہے اس کی صحبت بری ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں مرگ کو ترک کا ہم کافیہ بنایا ہے، چونکہ اس فانی یار نے اپنا مقصود فانی کو بنا رکھا ہے، لہذا خود فانی ہے۔ جو دنیا داروں کی صحبت اختیار کرے وہ بھی راہب ہے، کیونکہ یہ دنیا دار ڈھیلے اور پتھر ہیں۔ برے ساتھیوں سے انقطاع کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جنگل کے ڈھیلے اور پتھر کسی راہب کی رہزنی نہیں کرتے، اور یہ برے ساتھی سینکڑوں مصائب کا سبب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرند نے اس سے کہا جہاد جب ہوتا ہے جب راستے میں ایسا رہزن ہو، حفاظت اور مدد اور جنگ کے لیے شیر مرد خوفناک راستے پر آتا ہے۔ مردانگی کی رگ اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ مسافر دشمنوں کے ہمراہ ہو، چونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی السیف ہیں، ان کی امت صف شکن اور جواں مرد ہے۔ ہمارے مذہب میں جنگ اور دبدبہ مصلحت ہے، عیسیٰ کے دین میں غار اور پہاڑ مصلحت ہے۔ ہر ایک کو جداگانہ مصلحت دی ہے۔ اگر تو مرد خدا ہے مصلحت تلاش کر۔ اس نے کہا ہاں، اگر مدد اور طاقت ہو تاکہ قوت سے شور و شر پر حملہ کرے، اس راستے میں مردانہ قوت چاہیے، اس جگہ یکتا یار چاہیے۔ جب طاقت نہ ہو بچنا بہتر ہے۔ بے بسی کی بات سے بھاگنے میں آسانی سے کود جا۔ اے نامدار عزیز، کاریگری یہی ہے، غور کر، انجام کار دیکھ لے، دوست کی تلاش کر تاکہ تو راستہ پالے، ورنہ تو راستہ اور کنویں کو کیا سمجھے گا۔ اس نے کہا کام میں دل کی سچائی چاہیے، ورنہ یار کے لیے یار کم نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پرند نے کہا کہ انہی برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے ہی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اگر دشمن نہ ہو تو جہاد کی فضیلت کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ بہادر وہی راہ اختیار کرتا ہے جس پر اس کو دوستوں کی مدد کا موقع اور راہزنوں سے جنگ کا موقع مل سکے، اور دشمنوں کی موجودگی میں اس کی بہادری کی رگ ابھرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی السیف یعنی تلوار والے نبی بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی امت بھی بہادر اور مجاہد ہے۔ اسلام میں کافروں سے جہاد نیکی اور مصلحت ہے، اور رہبانیت اختیار کرنا اور غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ ہر مذہب میں وقت کے مناسبت سے احکام دیے گئے ہیں۔ شکاری نے کہا کہ بے شک گوشہ نشینی پر جہاد کو فضیلت ہے، لیکن اسی شخص کے لیے جس میں جہاد کی طاقت ہو۔ شکاری نے کہا جہاد کے لیے قوت اور مخلص ساتھی ضروری ہے۔ کاریگری یہی ہے کہ انسان انجام پر نظر رکھ کر کام شروع کرے۔ جہاد کے لیے یار کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں مخلص دوست کہاں ہیں؟ پرند نے کہا کہ اگر اپنے دل میں صداقت ہو تو دنیا میں یاروں کی کمی نہیں ہے۔ تو خود دوسرے کا دوست بن، پھر دیکھ کس قدر دوست ملتے ہیں، اور زندگی کی راہ میں یار کی بے حد ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یار بن جا تاکہ تو بے شمار یار دیکھے، کیونکہ تو یاروں کے بغیر بے مدد رہ جائے گا۔ شیطان بھیڑیا ہے اور تو یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ اے برگزیدہ، یعقوب علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑ۔ عموماً بھیڑیا اس وقت پکڑنے والا بنتا ہے جبکہ 1 سالہ بکری کا بچہ گلے سے اکیلا چلتا ہے۔ جس نے سنت مع جماعت کے ترک کر دی کہ ایسے درندوں کے
مقام میں اس نے اپنا خون نہیں پیا؟ سنت راستہ اور جماعت سفر کے ساتھی کی طرح ہے، تو بغیر راستہ اور بغیر یار کے تنگی میں پھنس جائے گا۔ سنت کا راستہ اور جماعت کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ گھوڑا گھوڑوں کے ساتھ یقیناً اچھا چلتا ہے، لیکن ہر گمراہ کو ہمراہ نہ سمجھ، سوئے ہوئے غافلوں کو باخبر نہ سمجھ۔ ایسا ہمراہ تلاش کر جس سے مجھے مدد حاصل ہو، جو ہمدل اور ہمدرد ہو اور خدا کا جویاں ہو۔ وہ ہمراہی نہیں جو عقل کا دشمن ہو۔ موقع کی تلاش کرے کہ تیرے کپڑے لے اڑے، تیرے ساتھ چلتا ہے تاکہ کوئی گھاٹی ملے، تاکہ وہاں تجھے لوٹ سکے۔ وہ تیرے ساتھ اپنے نفع کے لیے چلتا ہے۔ خبردار ان کا شہد نہ پی، کیونکہ وہ ڈنک ہے، یا وہ بزدل ہو کہ جب اس نے خوف محسوس کیا وہ راستے سے لوٹنے کا سبق پڑھائے۔ بزدلی سے دوست کو ڈرا دیتا ہے، ایسے ساتھی کو دشمن سمجھ نہ کہ دوست۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کو بھیڑیا سمجھ، اور بھیڑیا ہمیشہ اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا رہے۔ بکری کا 1 سالہ بچہ کو شیشک کہا ہے۔ جو شخص سنت اور جماعت کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرتا ہے وہ اس بکری کی طرح ہے جو خوفناک درندوں کے جنگل میں ریوڑ سے جدا رہے۔ سنت راستہ اور جماعت اس کا ساتھی ہے، اس کے بغیر انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے، لیکن سفر کا ساتھی جانچ کر بنانا چاہیے، اور وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو خدا کا طلبگار ہو اور ہمدرد ہو۔ وہ ساتھی عقل کا دشمن نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ موقع پا کر تیرا سامان ہی لے بھاگے۔ وہ تیرے ساتھ اس لیے لگ گیا ہو کہ کوئی پہاڑ کی گھاٹی آئے تو تجھے وہاں لوٹ لے۔ اس ساتھی کی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ وہ ساتھی ایسا بزدل بھی نہ ہونا چاہیے کہ اگر دین کی کچھ مشکلات پیش آئیں تو دینداری چھوڑنے کا مشورہ دینے لگے۔ بزدل دوسروں کو بھی بزدل بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ برا دوست سانپ ہے، خبردار اس سے بھاگ، تاکہ وہ بدعادت تجھ میں زہر نہ ڈال دے۔ وہ راہزن یار کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ مرد نہ ہوگا جو عورت سے مغلوب ہو جائے۔ زندگی کی ہر حالت میں جان بازی کا راستہ ہے۔ ہر نازک دل کو بہکانے کے لیے وہ آفت ہے۔ ہر گمراہ دین کے راستے پر خود کیسے چلے؟ کوئی پختہ کار چاہیے جو مرد راہ ہو۔ دین کا راستہ اسی وجہ سے شور و شر سے بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ ہر پرہیز طبیعت کا راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں خوف نفسوں کے امتحانات ہیں، جس طرح کے چھلنی بھوسی جدا کرنے کے لیے۔ راستہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کے نشانوں سے پر دوست کیا ہوتا ہے؟ تدبیروں کی سیڑھی۔ میں نے مانا احتیاط کی وجہ سے وہ بھیڑیا تجھے نہ پکڑے گا۔ جماعت کے بغیر تو وہ خوشی نہ محسوس کرے گا۔ وہ شخص جو راستے میں اکیلا اچھا چلتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کی رفتار 100 گنا ہو جائے گی۔ اے فقیر، باوجود کثافت کے گدھا دوستوں کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے، قوت پکڑتا ہے۔ جو گدھا قافلے سے جدا چلتا ہے، مشقت کی وجہ سے وہ راستہ اس پر 100 گنا ہو جاتا ہے۔ چند سیخ اور چند لاٹھیاں زیادہ کھاتا ہے، جبکہ اکیلا اس جنگل کو طے کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برا ساتھی بمنزلہ سانپ کے ہے۔ بزدل رہزن ہے جو ساتھی کو بے راہ کر دیتا ہے۔ جو شخص ایسے ساتھی سے مغلوب ہو وہ مرد نہیں ہے۔ دین کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پرخطر بنایا ہے تاکہ چلنے والوں کی آزمائش ہو سکے۔ اس راستے کا ڈر اچھے برے کو اسی طرح جدا کر دیتا ہے جس طرح چھلنی آٹے اور بھوسی کو جدا کر دیتی ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جس پر دوسرے سالکوں کے نشانات قدم ہوں،
اور دوست وہی ہے جس کی عقل تیرا سہارا ہو۔ تنہا سفر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ احتیاط کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، لیکن نشاط جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے۔ تنہائی میں بھی اگر بہتر کام کرتا ہے تو جماعت میں رہ کر اس سے زیادہ بہتر کر سکے گا۔ گدھا جیسا کثیف مزاج بھی دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ اگر تنہا چلتا ہے تو سست رفتاری کی وجہ سے اس کی زیادہ پٹائی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ گدھا تجھ سے کہتا ہے اچھی طرح سن لے، اگر تو گدھا نہیں ہے اس طرح تنہا نہ چل۔ جو کمین گاہ میں اکیلا ٹھیک چلتا ہے بلا شک دوستوں کے ساتھ زیادہ بہتر چلے گا۔ اس سچے راستے میں ہر نبی نے معجزہ دکھایا اور ساتھی تلاش کیے۔ اگر دیواروں کی دوستی نہ ہو گھر اور ڈھیر کب حاصل ہوں؟ اگر ہر دیوار جدا ہو ہوا میں چھت کیسے معلق ہوگی؟ اگر روشنائی اور ظلم کی دوستی نہ ہو تو کاغذ پر تحریر کب آئے گی؟ وہ بوریا جو کوئی بچھاتا ہے اگر آپس میں نہ جڑے اس کو ہوا لے جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کے جوڑے پیدا کیے تو اجتماع سے نتائج ظاہر ہوئے۔ تعجب ہے پرند اور شکاری میں بہت سے اشکال پیدا ہوئے اور رات قریب آ گئی۔ اس نے کہا اور اس نے کہا، جوش کی وجہ سے اس مسئلے میں ان کی بحث لمبی ہو گئی۔ مثنوی کو چالو اور دل پسند بنا، قصہ کو مختصر اور کوتاہ کر دے۔ پرند کی آنکھ جب گیہوں پر پڑی اس کا نفس خوشی میں بے قابو ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو گدھے ہی سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے اور جماعت کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ تنہا مسافر غیر مطمئن رہتا ہے، ساتھیوں کا ہمراہی آرام سے سفر کرتا ہے۔ انبیاء نے بھی جماعت بنانے کی خاطر معجزے دکھائے اور تنہا روی اختیار نہ کی۔ اگر دیواروں کی باہمی یاری نہ ہو اور صرف ایک دیوار ہو تو اس سے نہ گھر بنے گا اور نہ اس میں غلے کے انبار لگیں گے۔ روشنائی اور قلم کی اجتماع سے کتابت ہوئی، ورنہ تنہا روشنائی اور قلم بیکار ہے۔ بوریا کھجور کے پتوں کے اجتماع سے بنتا ہے، ورنہ ہر پتے کو ہوا اڑا لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور ان کے اجتماع سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پرند اور شکاری میں رہبانیت اور اجتماعی زندگی کی افضلیت کی بحث رات تک ہوتی رہی۔ پرند اور شکاری میں اس مسئلے میں بہت سے سوال و جواب ہوئے، لیکن چونکہ ہمیں مثنوی کے اور مضامین بیان کرنے ہیں لہٰذا اس بحث کو مختصر کرتے ہیں۔ جال میں دانے کو دیکھ کر پرند بے قابو ہو گیا اور شکاری سے دریافت کرنے لگا کہ یہ گیہوں کس کے ہیں؟ شکاری نے کہا لاوارث یتیم بچوں کے ہیں، کیونکہ لوگ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، میرے پاس امانت رکھ دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا گیہوں کس کے ہیں؟ اس نے کہا بغیر وصی کے بچے کی امانت ہیں، چند یتیموں کا مال میرے پاس امانت ہے کیونکہ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میں مستر اور پھٹے حال ہوں، اس وقت مجھ پر مردار حلال ہے، ہاں اجازت ہے کہ میں اس گیہوں میں سے کھا لوں۔ اے امین اور پارسا اور محترم، اس نے کہا ضرورت کے بارے میں تو ہی فتویٰ اپنے دینے والا ہے، بغیر ضرورت کے اگر کھائے گا گناہ گار ہو جائے گا، اگر ضرورت بھی ہے تو بھی بچنا بہتر ہے، اگر کھائے گا پھر اس کا تاوان دے گا۔ پرند اس وقت اپنے اندر ڈوب گیا، اس کا گھوڑا باغ کھینچنے سے بے قابو میں آیا، اس نے جیسے ہی گیہوں کھایا جال میں رہ گیا۔ اس نے سورہ یاسین اور انعام بہت پڑھی، پھنس جانے کے بعد کیا افسوس اور کیا آہ، یہ کالا دھواں اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ دانہ تیرے لیے جال بنے، تیرے لالچ کی گرمی برف کی طرح ہو جائے۔
آہ اور دھوئیں اور نالے پر اس وقت عمل کر، اے ہوش مند، حرص کو دفع کر دے۔ جب حرص اور بھی حرکت میں آ گئے اس وقت کہہ کہ اے فریاد رس، کیونکہ وہ وقت ہو سکتا ہے کہ بصرہ شکست سے نجات پا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پرند نے کہا میں بھوک سے مجبور ہو رہا ہوں، ایسی حالت میں تو مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گیہوں کو کھا لوں؟ شکاری نے کہا کہ تو خود اپنے بارے میں فتویٰ دے کہ تو مجبور ہے یا نہیں، اور ضرورت اگر مجبوری بھی ہے تو حرام سے بچنا بہتر ہے، اور اگر تو مجبوری کھائے گا تو پھر نقصان بھی دینا پڑے گا، تو تاوان بھی دینا پڑے گا۔ پرند دانہ کھانے پر مجبور ہو گیا، دانہ چگتے ہی پرند جال میں پھنس گیا۔ اس نے سورہ یاسین اور سورہ انعام پڑھی، جن کا پڑھنا مصیبت میں مفید ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب عذاب الہی آپ پکڑتا ہے تو پھر توبہ مفید نہیں ہوتی ہے۔ توبہ اور آہ و زاری عذاب اور موت کے نرغے سے پہلے مفید ہے۔ انسان کا نفس جب گناہ پر مجبور کرے تب خدا کی طرف رجوع مفید ہے۔ بصرہ شہر کی تباہی یعنی تباہی سے قبل اس کا روک تھام مفید ہے، تباہی کے بعد بیکار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ افکلی یا باکئی یا ثاکلی قبل حدم البصرتی والموصلی نح علی قبل موتی واختفر لا تنح لی بعد موتی واصطبر امکلی قبل ثبوری فی التوا بعد طوفان التوا خل البکا، یعنی اے میرے رونے والے، اے مجھے گم کرنے والے، مجھ پر رو، موصل اور بصرہ کی تباہی سے پہلے، میرے مرنے سے پہلے مجھ پر رو اور مغفرت چاہ، میرے مرنے کے بعد نہ رو اور صبر کر، میری ہلاکت میں تباہی سے پہلے مجھ پر رو لے، ہلاکت کے طوفان کے بعد رونا چھوڑ دے۔ جس وقت شیطان رہزن بنا اس وقت یاسین پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے کہ قافلہ تباہ ہو۔ اے چوکیدار، اس وقت ڈنکا پیٹ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی مر گیا ہو، بصرہ اور موصل کی تباہی سے خود انسان کی تباہی مراد ہے۔ یہ خود اپنے نفس کو خطاب ہے کہ تو نوحہ کر۔ جب شیطان گناہ پر مجبور کرے، گناہ سے بچنے کی تدبیر مفید ہے، قافلے کی تباہی سے قبل بچاؤ کی تدبیر مناسب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت پاسبانے کے خاموش کرد تا دزداں رخت تاجراں ببردن بکلی باد ازاں ہی ہائی او پاسبانی بنیاد می کرد، یعنی اس چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چور تاجروں کا سب سامان لے گئے، اس کے بعد ہائے ہائے اور حفاظت شروع کی۔ ایک قافلے میں ایک چوکیدار تھا، ان بڑے تاجروں کے سامان اور مال کا محافظ۔ چوکیدار رات کو سو گیا اور چور سامان لے گیا، سامان زمین کے اندر دبا دیا۔ دن ہوا وہ قافلہ جاگا، اس نے دیکھا کہ سامان اور چاندی اور اونٹ جا چکے ہیں۔ چوکیدار ہائے ہائے اور ڈنکا پیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ خود وہی چور تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اے چوکیدار بتا کہ یہ سامان کیا ہوا اور یہ اسباب کہاں ہے؟ اس نے کہا چور نقاب ڈالے ہوئے آئے، میرے سامنے سے فوراً سامان لے گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے یہ بتایا ہے کہ چوکیدار نے قافلے کے لٹنے کے بعد اپنا فریضہ ادا کیا جو مفید نہ تھا۔
چوری کا سامان چور نے زمین میں دفن کر دیا۔ جب دن نکلا تو قافلہ والوں کا سب سامان لٹ چکا تھا۔ قافلہ لٹنے کے بعد چوکیدار نے ہائے ہائے شروع کی۔ چونکہ اس چوکیدار نے چور کو بھگانے کی تدبیر نہ کی، اس لیے گویا وہ خود چور ہوا۔ چوکیدار نے کہا چور نقاب پہن کر آئے اور میری موجودگی میں جلدی سے سامان لے گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قوم نے اس سے کہا ہے ریت کے ٹیلے جیسے، پھر تو کیا کر رہا تھا؟ تو کیسا ذلیل ہے؟ اس نے کہا میں اکیلا تھا، وہ گروہ تھا، ہتھیار اور بہادری اور دبدبے کے ساتھ۔ کہا اگر تجھے لڑائی میں امید نہ تھی تجھے نعرہ مارنا چاہیے تھا کہ اٹھو۔ اس نے کہا اس وقت انہوں نے چھری اور تلوار دکھائی کہ خاموش ورنہ ہم تجھے بے دریغ قتل کر دیں گے۔ اس وقت میں نے ڈر سے منہ بند کر لیا۔ اب فریاد اور ہائے ہائے اور فغاں ہے۔ اس وقت میرا یہ سانس رک گیا کہ دم ماروں۔ اب جس قدر تو چاہے میں کروں گا۔ جبکہ رسوا شیطان تیری عمر لے گیا۔ تو اعوذ اور فاتحہ بے مزہ ہے، اگرچہ اب رونا بے مزہ ہے، یقیناً غفلت اس سے زیادہ بے مزہ ہے۔ ایسے ہی بے مزہ روتا بھی رہ کہ اے عزیز آپ ذلیلوں کی طرف نظر فرمائیں۔ تو قادر ہے، بے وقت اور با وقت کیا ہوتا ہے؟ اے خدا تجھ سے کوئی چیز کب فوت ہوئی ہے؟ اس نے فرمایا لا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی جو تم سے فوت ہو جائے اس پر غم نہ کرو۔ اس کی قدرت سے مطلوب کب غائب ہوتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چوکیدار نے جواب دیا کہ وہ بہت اور ہتھیار بند تھے، میں اکیلا نہتا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ اگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو شور مچا دیتا۔ چوکیدار نے کہا کہ انہوں نے تلوار دکھا کر مجھے چپ کر دیا تھا، اس وقت تو میں دم نہ مار سکتا تھا، اب میں فریاد کر رہا ہوں، اس وقت میں دم نہیں مار سکتا تھا، اب تم جس قدر چاہو میں شور و غل مچا دوں۔ جس طرح قافلے کے لٹ جانے کے بعد اس چوکیدار کا شور و غل بیکار تھا، اسی طرح پوری عمر برباد کرنے کے بعد اعوذ اور فاتحہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں بھی توبہ غفلت سے بہتر ہے۔ آخر عمر میں ہی آہو زاری کر لے اور دربار خداوندی میں عرض کر کہ اے خدا تو قادر مطلق ہے، میرے لیے وقت اور بے وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے اعتبار سے کسی کام کا وقت گزرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، خدا سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو تم سے فوت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے فوت ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حوالہ کردن مرغ، گرفتاری خود را دردام بفعل و مکر و رزق زاہد و جواب گفتن زاہد مرغ را، یعنی پرند کا جال میں اپنی گرفتاری کو زاہد کے فعل اور مکر اور دھوکے سے وابستہ کرنا اور زاہد کا پرند کو جواب دینا۔ پرند نے کہا یہ اس کی سزا ہے جو زاہدوں کی مکاری کو سنے۔ زاہد نے کہا نہیں، یہ اس دیوانگی کی سزا ہے کہ بےہودگی سے یتیموں کا مال کھائے۔ اس کے بعد اس نے ایسا رونا شروع کیا کہ درد سے جال اور شکاری لرز گئے کہ دل کے متضاد خیالوں سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے محبوب آ میرے سر پر ہاتھ پھیر دے، آپ کے ہاتھ کے نیچے میرے سر کو راحت ہے، آپ کا ہاتھ شکر عطا کرنے میں دلیل ہے، میرے سر سے اپنا سایہ نہ ہٹائیے، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، بے قرار، میری آنکھ سے نیندیں غائب ہو گئیں، آپ کے غم میں اے سرو اور یاسمین کے لیے باعث رشک، اگرچہ میں نالائق ہوں، کیا ہو جائے گا اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی غم میں آپ کسی نالائق کی پرستش کر لیں گے؟ خود عدم کا کیا استحقاق تھا کہ آپ کی مہربانی نے اس پر ایسے دروازے کھول دیے۔
خارشی خاک کو کرم کرنے والا کر دیا، حس کے نور کے 10 موتی جیب میں ڈال دیے، 5 ظاہری حس اور 5 پوشیدہ، کہ مردہ نطفہ ان سے انسان بن گیا۔ اے بلند نور، آپ کی توفیق کے بغیر توبہ سوائے توبہ کے مذاق اڑانے کے کیا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پھنسنے کے بعد پرند نے کہا کہ جو زاہدوں کے مکر میں پھنس جائے اس کی یہی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ زاہد نے کہا کہ اپنی سزا کو اپنے فعل سے وابستہ کر، تو نے یتیموں کا مال کھایا، یہ اس کی سزا ہے۔ پھر اس پرند نے اس سزا کو اپنے فعل کی سزا سمجھ کر اس دردناک طریقے پر رونا شروع کر دیا جس سے شکاری اور جال لرز گیا۔ انسان کے دل میں متضاد خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، کبھی اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اب اس پرند یعنی گناہوں میں مبتلا شخص نے یہ دعا شروع کر دی کہ اے خدا میرے سر پر دست کرم رکھ دے، تیرے دست کرم کے نیچے میرے سر کو راحت ہے، تیرا دست کرم مجھے نعمت بخشتا ہے اور شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اے خدا میرے سر سے اپنا سایہ نہ ہٹا، میں بے قرار ہوں اور تیرے غم میں میری نیند اڑ گئی ہے۔ میں اگرچہ نالائق ہوں لیکن ایک نالائق پر کرم کرنے سے تیرا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ تو نے مجھے بغیر کسی استحقاق کے اپنے کرم سے پیدا کر دیا۔ کرم کے اثر والا یعنی اس نے مٹی کو حواس عطا کر دیے، یعنی باطنی 5 حواس اور ظاہری 5 حواس۔ نطفہ ایک بے جان چیز ہے، پھر اس میں 10 حواس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ میں توفیق الہی شامل نہ ہو تو اس توبہ کا بقا مشکل ہے اور پھر اس توبہ کا مذاق اڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ توبہ کی ایک ایک مونچھ اکھاڑ دیتے ہیں۔ توبہ سایہ ہے، آپ روشنی کے چاند ہیں۔ اے محبوب، آپ کی وجہ سے میری دکان اور منزل ویران ہے، میں کیوں نہ روں جبکہ آپ میرا دل بھینچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر میرا کام منظم نہیں ہے۔ آپ کے بغیر کام کب مکمل ہوگا؟ میں کیسے بھاگوں کیونکہ تیرے بغیر کوئی زندہ نہیں ہے، تیری آقائی کے بغیر بندے کا وجود نہیں ہے۔ اے جانوں کی جڑ، تو میری جان لے لے، کیونکہ میں تیرے بغیر جان سے رنجیدہ ہوں۔ میں دیوانگی کے ہنر پر عاشق ہوں، میرا عقل مندی اور فرزانگی سے پیٹ بھر چکا ہے۔ جب شرم چاک ہو گئی ہے راز کو کھول کر کہوں گا، یہ صبر اور پیچ و تاب اور کپ کپانا کب تک؟ میں حیا میں گوٹ کی طرح پوشیدہ رہا، اچانک اس لحاف کے نیچے سے کودوں گا۔ اے دوستو، دوست نے راستے بند کر دیے ہیں، ہم لنگڑے ہرن ہیں، وہ شکاری شیر ہے۔ تسلیم اور رضا کے سوا کیا چارہ ہے؟ خونخوار نر شیر کے پنجے میں وہ سورج کی طرح سونا اور کھانا نہیں رکھتا، وہ روحوں کو بغیر کھانے اور نیند کے بناتا ہے کہ آ جا، میں بن جا یا میرا ہم خصلت بن جا، تاکہ تو تجلی میں میرا رخ دیکھ سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تو توبہ کی مونچھیں اکھاڑ دیتا ہے۔ توبہ ایک سایہ ہے اور تو چاند ہے، چاند کے سامنے سایہ کہاں باقی رہتا ہے۔ اے خدا، تیری ہی قضا اور قدر کی وجہ سے میرے حواس اور دل تباہ ہیں۔ جب تک تو میرے اعمال کو متکلم نہ کرے گا میرا کام ناقص رہے گا۔ بغیر خدا کی توفیق کے کام کا نظام درست ہونا تو درکنار، زندگی ہی ممکن نہیں ہے۔ خدا کی خدائی کے بغیر بندے کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تقدیر کا راز حالت سحو میں بیان نہیں کیا جا سکتا، عوام کے لیے مضر ہے، حالت سکر میں کہا جا سکتا ہے۔ یہ کیفیتیں راز کے ضبط کرنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں۔ سحو کی حالت راز بیان کرنے سے مانع ہے،
جو لحاف کے استر اور ابرے کے درمیان دبی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ قضاء و قدر کی، اور ہماری مثال یہ ہے کہ لنگڑا ہرن ہو اور شیر شکاری ہو تو وہ کہاں بچ سکتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ معاصی کی وجہ سے قضاء و قدر نے ہمارا راستہ بند کر دیا ہے۔ لنگڑے ہرن کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو شیر کے سپرد کر دے۔ وہ خود چونکہ کھانے پینے اور سونے سے بے نیاز ہے، اس نے ہمیں بھی ایسا ہی بنا دیا ہے۔ حضرت حق تعالی انسان کو اپنے اخلاق والا بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہو سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو نے نہیں دیکھا ہے تو ایسا عاشق کیوں بنا؟ تو مٹی تھا زندگی کا طالب بنا۔ اگر اس نے لامکان سے تجھے خوراک نہیں دی ہے، تیری جان کی آنکھ اس طرف کیوں لگی ہے؟ بلی سوراخ پر اس لیے بیٹھی ہے کہ اس سوراخ سے وہ غذا پانے والی بنی ہے۔ دوسری بلی کوٹھے پر چکر لگا رہی ہے کیونکہ اس نے پرند کے شکار سے غذا پائی ہے۔ ایک کا قبلہ جولاہا پن بنا اور ایک تنخواہ کے لیے چوکیدار ہے، اور ایک بیکار ہے اور منہ لامکان کی طرف ہے کیونکہ اسی جانب سے آپ نے اس کو جان کی روزی عطا کی ہے۔ کام وہی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے والا بنا۔ اس نے ایک کام کے لیے ہر کام سے علیحدگی کر لی۔ دوسرے ان بچوں کی طرح یہ چند روز سفر کی رات تک کھیلتے رہے ہیں۔ وہ سویا ہوا جو بیداری کے ذریعے اٹھتا ہے، وسوسے کی دایا اس کو فریب دیتی ہے۔ اے جان جا سو جا، ہم کسی کو موقع نہ دیں گے کہ کوئی تجھے نیند سے اٹھائے۔ تو خود ہی اپنے آپ کو نیند کی جڑ سے علیحدہ کر لے، اس پیاسے کی طرح جو پانی کی آواز سن لے۔ میں پیاسوں کے کان میں پانی کی آواز ہوں، بارش کی طرح آسمان سے پہنچ رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ روح لامکان سے غذا حاصل کر چکی ہے، لہٰذا اس کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں۔ بلی کو جب کسی سوراخ سے غذا حاصل ہو جاتی ہے تو وہ وہاں ہی انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ کسی بلی نے اگر بالا خانے پر شکار پکڑا ہے تو وہ وہاں کے چکر کاٹتی ہے۔ جس شخص کو جس پیشے سے فائدہ ہو چکا ہے وہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جن کو عالم بالا سے روحانی غذا حاصل ہوتی ہے ان کی توجہ عالم بالا کی طرف رہتی ہے۔ پہلے شعر میں چونکہ عالم بالا کی طرف متوجہ رہنے والوں کو بیکار کہا تھا، اب فرماتے ہیں کہ اصل کام انہی لوگوں کا ہے۔ دنیا داروں کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو کھیل کود میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ان دنیا داروں میں سے جس کو ہوش بھی آتا ہے، شیطان اس کو اسی طرح تھپک کر دوبارہ غافل بنا دیتا ہے جس طرح دایا بچے کو تھپک کر سلا دیتی ہے۔ وسوسے کی دائی شیطان اس کو سلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آرام سے سوتا رہ، میں کسی کو موقع نہ دوں گا کہ تیرے آرام میں خلل انداز ہو۔ انسان کو چاہیے کہ غفلت کی نیند کے اسباب خود ختم کر دے اور اس طرح بیدار رہے جس طرح کے پیاسا پانی کی آواز سن کر بیدار رہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جس طرح پانی کی آواز جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پیاسوں کی غفلت کو دور کرتی ہے، میں بھی غافلوں کو اسی طرح بیدار کر رہا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے عاشق اٹھ اور بے چین ہو جا، پانی کی آواز ہو اور پیاسا اور پھر نیند۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سالک کو غفلت ترک کر کے مشاہدے کے لیے مضطرب ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ طلب حقیقی نہ ہوگی اور یہ عاشق عشق کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن عاشقے کہ شب بیامد بر امید وعدہ معشوق بداں او ساقے کے اشارت کردہ بود او بازے از شب منتظر بود کہ خوابش بربود معشوق آمد او را خفتہ یافت جیبش پرجوش کردو او را خفتہ گذاشت او بازگشت و در بیان تحقیق ماہیت آن، یعنی اس عاشق کی حکایت جو معشوق کے وعدے کی امید پر اس حجرے میں پہنچا جس کا اس نے اشارہ کیا تھا اور رات کے کچھ حصے میں منتظر رہا، پھر اس کو نیند آ گئی، معشوق آیا، اس کو سویا ہوا پایا، اس کی جیب اخروٹوں سے بھر دی اور اس کو سوتا چھوڑ دیا اور واپس ہو گیا، اور اس کی حقیقت کی تحقیق کے بیان میں اگلے زمانے میں ایک عاشق تھا، اپنے زمانے میں عہد کا پابند، سالوں اپنے چاند کے وصل کی فکر میں تھا، عاشقوں کا شاہ اور اپنے شہنشاہ کا مقتول تھا، انجام کار تلاش کرنے والا پانے والا ہے، کیونکہ کشادگی صبر سے پیدا ہونے والی ہوتی ہے۔ ایک دن اس کے معشوق نے اس سے کہا کہ آج رات آ جا، کیونکہ میں نے تیرے لیے لوبیا پکایا ہے، آدھی رات تک فلاں حجرے میں بیٹھ تاکہ میں بغیر بلائے آدھی رات کو آ جاؤں۔ مرد نے قربانی دی اور روٹیاں خیرات کیں، جبکہ اس کا چاند غبار میں سے رونما ہوا، وہ گرم جوشی سے رات کو اس حجرے میں بیٹھ گیا، اس مخلص دوست کے وعدے کی امید پر منتظر بیٹھا تھا، اس کو نیند آ گئی، وہ سرکش گر پڑا اور غافل ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سالک کو غفلت ترک کر کے مشاہدے کے لیے مضطرب ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ طلب حقیقی نہ ہوگی اور یہ عاشق عشق کے دھوکے میں جھوٹا ہوگا۔ اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ اس عاشق کا حقیقی عشق نہ تھا، اس لیے وہ سو گیا، ورنہ عشق اور نیند میں ضد ہے۔ یعنی یہ عاشق اپنے زمانے میں عشق کے عہد کا پابند سمجھا جاتا تھا۔ مات سے مقتول عاشق مراد ہے، یعنی وہ عاشقوں کا شاہ تھا۔ حدیث شریف ہے القمر مفتاح الفرج، لوبیا ترکاری کا دانہ ہے جو پکا کر کھایا جاتا ہے۔ وصل کے مستہ اور امید پر عاشق نے قربانی کی اور روٹیاں تقسیم کیں۔ یار غار سے یہاں مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ ہجرت کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ اس عاشق نے ابتدائے شب میں معشوق کا انتظار کیا اور پھر سو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ دیر تک بیدار رہا، اس کو نیند نے پکڑ لیا۔ تعجب ہے دلدادہ عاشق کو نیند، اس کا دوست آدھی رات کے بعد آیا، وہ اس کا معشوق سچے وعدے والوں کی طرح اپنے عاشق کو پڑا ہوا سویا ہوا دیکھا، تھوڑی سی اس کی آستین پھاڑی، چند اخروٹ اس کی جیب میں ڈال دیے کہ تو بچہ ہے یہ لے لے کھیل۔ جب صبح کو عاشق نیند سے جاگا، آستین اور اخروٹ دیکھے، بولا ہمارا شاہ مجسم سچائی اور وفا ہے، جو کچھ ہم پر نازل ہوتا ہے وہ ہماری جانب سے ہے، اے بے خواب دل ہم اس سے مطمئن ہیں، ہم بالا خانے پر نگہبان کی طرح ڈنکا بجاتے ہیں، ہمارے اخروٹ اس چکی میں پس گئے، اپنے غم کے بارے میں جو کچھ کہوں کم ہے، اے ملامت گر درد سر اور قصہ کب تک، اس کے بعد دیوانے کو نصیحت نہ کر، میں فراق کا فریب نہ سنوں گا، میں نے آزما لیا کتنا آزماؤں گا، شورش اور دیوانگی کے علاوہ جو کچھ ہے اس راستے میں دوری اور بیگانگی ہے، ہاں میرے پاؤں میں یہ زنجیر ڈال دے کیونکہ میں نے تدبیر کا سلسلہ توڑ دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نشانی کے طور پر معشوق نے عاشق کی آستین پھاڑ دی،
بچوں کو اخروٹ دے کر بہلا دیا جاتا ہے۔ معشوق نے اس عاشق کو طفل مکتب قرار دے کر اس کی جیب میں اخروٹ ڈال دیے۔ جب صبح کو عاشق بیدار ہوا اور اس نے اپنی آستین پھٹی ہوئی اور جیب میں اخروٹ دیکھے تو بولا کہ معشوق تو سچا ہے اور محرومی خود میری وجہ سے ہوئی۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس خواب غفلت سے محفوظ ہیں اور چوکیدار کی طرح بالا خانے پر بیٹھ کر نقارہ بجاتے ہیں۔ ہم نے غفلت کے اسباب کو فنا کر دیا۔ مولانا نے اپنے عشق کی کیفیت کا اظہار فرمایا ہے، فرماتے ہیں ملامت گر ہم دیوانوں کو ملامت نہ کر، اس سے درد سر ہوتا ہے۔ ملامت گر عموماً فراق سے ڈر کر عشق ترک کرنے کو کہتا ہے۔ میں ہجر کو آزما چکا ہوں، وہ ہجر ہی نہیں ہے نیز اس میں بھی میرے لیے لذت ہے۔ راہ عشق میں دیوانگی اور شورش کے سوا ہر چیز معشوق سے بیگانگی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔